السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین، دوستو اور ساتھیو، یہ آیت جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، یعنی تمہارے آباء و اجداد سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا، یعنی تمہارے رب نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے ڈرو، متقی بنو، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو دوستو اور ساتھیو، اس آیت میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا، اے دنیا کے سارے انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پچھلی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے بات بتائی کہ دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول دین ہے، پسندیدہ دین ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک بہت اہم نکتہ ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم کس کو دیا؟ اللہ نے عبادت کا مطالبہ کن لوگوں سے کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم صرف مسلمانوں کو دیا ہے؟ کیا اللہ نے عبادت کا مطالبہ صرف مومنوں سے کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس کہا۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا یا ایھا المؤمنون، یا ایھا المسلمون اعبدوا ربکم، ایسا نہیں کہا نا اللہ نے۔ اللہ نے عبادت کا جب حکم دیا تو کہا یا ایھا الناس، اے دنیا کے سارے انسانوں، دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی کہیں انسان رہتے اور بستے ہیں، سب کے سب لفظ ناس میں داخل ہیں، شامل ہیں۔ اور عربی زبان کی نزاکتوں سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ ناس کے معنی ہوتے ہیں سب، سارے لوگ، لیکن اس پر الف لام جو داخل کیا گیا ہے یہ استغراق کا جنس کا ہے، یعنی ناس میں سارے لوگ شامل، اس میں سے کوئی خارج نہیں ہے، تاکید ہے اس کے اندر، یعنی دنیا کا ہر انسان اس خطاب میں شامل ہے۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر فرد سے، ہر انسان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، یہ خطاب کر رہا ہے کہ اے دنیا کے سارے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی بندگی کرو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو ناظرین دیکھیے، غور کرنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب اور ادیان والے ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ عبادت کا حکم ان کو بھی دیا گیا ہے۔ جس رب کو مسلمان اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کتاب و سنت میں جو الفاظ وارد ہیں، جو اللہ کے اسماء وارد ہیں، اور مسلمان اللہ کو رب مانتا ہے، خالق مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ مسلمان جانتا ہے۔ لیکن دوسرے لوگوں کو، مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ عبادت کا حکم ان کو بھی دیا ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ جیسے مسلمانوں کا رب ہے ویسے ہمارے بھی رب ہیں، ہمارے بھی بھگوان ہیں، ہمارے بھی فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ یہ ان کی ذہنیت ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی سب کو یہ حکم دے رہا ہے، سب سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو، جس نے تم کو پیدا کیا اسی کی عبادت کرو۔ یعنی بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارا رب جو ہم کو پیدا کیا ہے وہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے کہ تمہارے رب نے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ تم سے عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آپ کسی بھی شخص سے سوال کرو، کسی بھی غیر مسلم بھائی سے آپ پوچھو کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، تو اکثر جو لوگ سمجھدار ہیں وہ اگر کچھ جواب نہیں دے سکتے تو اتنا تو ضرور کہتے ہیں کہ اوپر والے نے پیدا کیا۔ میرے بھائی، یہ فطرت ہے اس کی جو جواب دیتا ہے کہ اوپر والے نے پیدا کیا، اور حقیقت میں اوپر والے نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن وہ اوپر والے کو صحیح طریقے سے جانتے نہیں ہیں کہ اس نے ہم کو عبادت کا حکم دیا ہے۔ لہذا یہ آیت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ہم سب کو جگا رہی ہے، بیدار کر رہی ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں یہ سن لو
کہ تم سب کو رب کی عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے، اللہ کا یہ حکم ہے سارے انسانوں سے، نہ یہ کہ صرف مسلمانوں سے کہ صرف مسلمان اللہ کی عبادت کریں۔ تو دوستو اور ساتھیو، ہمیں یہ سمجھنا ہے، اس آیت کو سمجھنا ہے، اور سمجھ کر کے جو بیچارے دوسرے بھائی ہمارے اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، یا خلاصہ کلام یہ کہ رب کی عبادت ان کو بھی کرنا ہے، اللہ کی عبادت ان کو بھی کرنا ہے، وہ نہیں جانتے ہیں، تو یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم انہیں بتائیں۔ بہرحال باتیں تفصیل سے آتی رہیں گی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔